بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا پارٹ 3۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو۔ میں تمہارے لیے خلیفہ کا یہ پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل خود ہی حاضر دربار ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کرندہ واپس چلا گیا۔ اگلے روز بہلول کا رخ خیرون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیمند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، کندھے پہ گٹھلی تھی اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہے، اس لیے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں پٹکتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں پہنچا۔ دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے نہ پہرے دار۔ وزیر امیر کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قلین کو رونتا بادشاہ کے تخت تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر پرجمال ہو گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ہارون اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کے تخت پر بہلول بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑے بہلول کی پشت پر رست کیا۔ وہ دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کے تخت پر بیٹھا، اتر نیچے۔ ہائے، بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا، ہائے ہائے، اف! وہ دہائی دینے لگا، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، اترو بادشاہ کے تخت سے، اترو۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے کہا۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو تخت پر سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا، ہائے افسوس، صد افسوس، آہ آہ، اف اف! وہ اب بلند آواز میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے دار کی جان پر بن گئی تھی، لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع دے دی گئی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عالی جا، یہ دیوانہ حضور کے تخت پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی، پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ہائے، یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالمو، تم نے تو کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔ ہائے افسوس، اف اف! بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون نے نگاہ عقب ان پر ڈالی، تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تفصیل سے پوچھا، بہلول اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں، تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس! بہلول نے کہا۔ میرے حال پر؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ ہاں، تمہارے حال پر افسوس۔ ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیرے تخت پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھانی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس تخت پر بیٹھا رہا۔ افسوس! تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں۔ ہارون لمحہ بھر کو کانپ گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر؟ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا ہے جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو؟ بہلول مسکرایا، تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جس کو تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا؟ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔
عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے، لیکن اس سے شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو اور تم ہو کہ اس خلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو، کچھ نہیں تو میرے مرتبے کا ہی خیال کرو، ہارون نے کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم، بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہارون نے ناگواری سے کہا۔ بہلول ہنسا۔ میری بات کا جواب تو دو۔ ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال ہے وہ سب دے دوں گا، ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو؟ پھر بہلول نے پوچھا۔ تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ اچھا، اگر بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پر بن جائے اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، ہارون بولا۔ تو پھر اس بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں، بہلول نے کہا۔ ہارون پریشان سا ہو گیا۔ بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں۔ تم اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ پیغمبر خدا کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حائل تھے، لیکن تم علی ابن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، بہلول نے جواب دیا۔ ہارون چونکا، اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ بہلول سیدھا ہوا اور واضح الفاظ میں بولا، میرے خیال میں پیغمبر خدا کے بعد علی تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے۔ ان کی تمام عادتیں پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدائے رسول میں ان سے ذرا بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی حقائق پر اس طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور ناڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ انہوں نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں۔ میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور سب سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی، جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنا تمام وقت مسلمانوں کے کاموں میں اور خدا کی عبادت میں مصروف کرتے تھے۔ بیت المال سے 1 دینار بھی بیکار نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائی عقیل نے، جو عیال دار تھے، ان سے درخواست کی کہ بیت المال سے ان کا جو حق انہیں ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ انہیں دیا کریں۔ امیر المومنین نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ آپ تمام حکام سے بھی فرماتے تھے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیے جائیں۔ جو حاکم ذرا سا بھی ظلم و ستم کرتا اس سے باز پرس میں سختی کرتے تھے اور اسے فوراً اس کے کام سے ہٹا دیتے، خواہ وہ ان کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اسے معاف نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے جس وقت وہ بصرہ کے حاکم تھے بیت المال کی کچھ رقم ذاتی کاموں میں خرچ کر لی تھی، آپ نے اس سے وہ رقم واپس مانگی اور ان کے اس فعل پر انہیں سخت تنقید کی اور ایک آخری تاریخ مقرر کر دی تاکہ اس سے پہلے ابن عباس وہ رقم واپس کر دیں، لیکن ابن عباس اس مقررہ تاریخ تک رقم واپس نہیں لوٹا سکے۔ علی نے انہیں کوفے میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابن عباس جانتے تھے کہ علی ایسے خلیفہ نہیں ہیں جو درگزر کریں گے،
وہ چشم پوشی سے کام لے لیں گے، اس لیے وہ بھاگ کر مکہ چلے گئے اور خدا کے گھر میں جا بیٹھے تاکہ علی کے غصے سے بچ جائیں۔ ہارون شرمندہ سا ہو گیا، لیکن جٹھائی سے بولا، اگر علی اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ حق کی راہ میں چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے۔ ہزاروں پیغمبر اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ بہلول نے جواب دیا، اچھا بہلول، اب علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ بہلول نے سرد آہ بھری اور بولا، امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات عبداللہ رحمان قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا، اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن مسجد میں سو گئے۔ جب علی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ان سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں۔ یہ دونوں بھی بیدار ہو گئے۔ علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا تو عبد الرحمن نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ آپ کے سر میں گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ صحت مند نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ظرف لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں، اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آہ و پکار سے فضائیں گونجنے لگیں۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج ظالموں نے ظلم و ستم کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، شہادت علی سے دین کے ارکان پر سخت وار ہوا ہے، اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے۔ امان کا پورا گھر اجڑ گیا ہے، آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاج اتار پھینکے ہیں، دنیا والوں کو بہتا پانی کڑوا لگنے لگا ہے، آب حیات میں زہر گھول دیا گیا ہے، ظالموں نے رسول اللہ کے دماد کو شہید کر کے ان کے دل میں غم کی تیر پوست کر دیے ہیں۔ جب سے علی کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں۔ علی کی پیشانی چاند کی طرح دو ٹکڑے ہو گئی ہے۔ زینب اور ام کلثوم کے نالے فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حسن اور حسین نے اپنے امامے شدت غم سے زمین پر اتار پھینکے۔ بہلول کا خرف درد و عالم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کے تاثر میں کھوسا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا اور اس کا سر جھکا رہا۔ بہلول نے اپنی گڈلی سنبھالی اور اپنے آنسو پونچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہارون، اب مجھے اجازت دے۔ ہارون چونکا، ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ میں نے ملازموں کو حکم دیا کہ بہلول کے لیے اشرفیاں اور دینار لائے جائیں۔ نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں، تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا۔ اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بہلول اتنا کہہ کر چل دیا۔ ہارون لرز گیا اور وہیں پشیمان سا بیٹھا رہ گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ بہلول دانا، آل محمد کا دیوانہ۔